الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. دوستو اور بزرگوں، گزشتہ ہفتہ سورہ اعلیٰ کے بارے میں بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دوستو بات، تقریر، واعظ، نصیحت جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ پہلے بولنے والا خود محتاج ہے، اسی لیے اللہ پہلے ہمیں توفیق عطا فرما اور پھر جو بھی سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے. دوستو، سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کئی چیزوں کی تعلیم دی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اس سے پہلے کی آیتوں کے بارے میں بات آ چکی تھی. اور اپنا رب کا تذکرہ کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی ذکر کیجیے اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیے. فصلی، نماز پڑھتے رہیے. اس آیت کے اندر دو باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر ہم ہمیشہ کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، لیٹتے سوتے، ہر وقت اللہ کا دھیان ہمارے دلوں میں رہنا. اور دوسری چیز جس کی تعلیم دی گئی وہ یہ کہ نماز پڑھتے رہے. فصلی، نماز پڑھتے رہنا بولے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی نماز ایک دن پڑھ لیے پھر چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے. نماز کو اپنی موت تک پڑھتے رہنا ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سے لے کر اپنی آخری عمر تک کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑے۔ اللہ پاک نے کہا کہ نماز پڑھتے رہیے، تو بس اللہ کے اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عمل کرنے والے بنے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی آیتیں اترتی تھی، اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات نازل ہوتے تھے، اس پر عمل کرنے والے پہلے نبی علیہ السلام پہلے خود ہوتے تھے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بعد آپ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ اور آج جو ہے مسئلہ کیسا ہو گیا، بولنے والے خود عمل نہیں کر رہے، تو اس لیے سامنے والوں پر اثر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ پہلے عمل کی ہمیں توفیق دے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلح رہنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا بھی تھے، اصلاح کرنے والے بھی تھے، اور اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرتے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم بھی پہلے عمل کریں اور پھر دوسروں کو اس عمل کی دعوت دیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی سورہ کے اندر جب جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر اترتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو دہرا دیتے۔ تو اللہ پاک نے کہا ایسا مت کریے، وہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ کے اوپر جو بھی وحی اترتی ہے وحی کو آپ کے سینوں میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اگر میں ابھی نہیں پڑھا تو بھول جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا کہ جبریل امین جو بھی کہتے وہ بات من و عن نبی کے دل میں ویسے ہی پیوست ہو جاتی تھی، پھر نبی بھولتے نہیں تھے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اترتی تھی تو من و عن یعنی ویسے ہی جیسے کہ اللہ پاک نے جبریل سے کہا، جبریل علیہ السلام نے جیسے نبی کو کہا، بس ویسے ہی وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی، آپ اس کو بولتے نہیں تھے۔ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، چونکہ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لیا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے خود اس کے انتظامات کیے۔ اللہ پاک نے کہا کہ نبی جی آپ گھبرائیے، پریشان مت ہوئیے، ایسا مت سمجھیے کہ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گے، اگر اس کو فوراً دہرائیں گے تو بھول جائیں گے، اس کی ذمہ داری ہماری، ہم آپ کے سینے میں اتار دیں گے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم ایسا آپ کے دل میں اتاریں گے کہ پھر آپ اس کے بعد کبھی بھی نہیں بھولیں گے، فَلَا تَنْسَى، کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اللہ پاک دوستو بزرگوں ہمارے اندر جو بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور باہر ہے جو وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے کئی مفہوم ہیں، ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے یعنی ہمارے وہ اعمال جو ظاہر ہیں اور ہمارے وہ اعمال جو پوشیدہ ہیں، اللہ پاک وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھیں، ہمارے پوشیدہ اعمال نہ جانے کیسے ہمارے پوشیدہ اعمال ہیں، اگر وہ عمل لوگوں میں ظاہر ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیں، لیکن اللہ کی ستاریت دیکھیے دوستو، اللہ کی غفار، اللہ کتنے غفار ہے،
اللہ پاک نے ان تمام بندوں کے گناہوں میں پردہ ڈال دیا۔ رات میں انسان گناہ کرتا ہے، رات میں انسان گناہ کرتا ہے، اور صبح اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس گناہ کو لوگوں میں ظاہر نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اس گناہ کے اوپر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو صبح ہٹا دیتے ہیں، جس کے اندر ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ پاک اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور بعض بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو ہٹا دیتے ہیں صبح، کہ صبح ہوتے کہ دوستوں کے پاس گئے، پیٹ میں درد ہوا، گناہ کیا ہوا، دوستوں کو بولنا ہے، اس کے درد ہو رہا پیٹ میں بولنے کے لیے، ارے میں ایسا کرا ویسا کرا ویسا کرا، بس ارے میرا بھائی ہم تو گناہ کریں، وہ گناہ اللہ پاک نے لوگوں میں ظاہر، اللہ پاک اگر چاہتے تھے جس جگہ پر آپ گناہ کریں وہ جگہ پر لوگوں کا ہجوم نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ جمع کر سکتے تھے، پھر آپ تمام لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ویسا نہیں کیا، اللہ اپنے پردہ ڈال دیا، اور پھر آپ صبح کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ کے اس پردے کو ہٹا رہے، لوگوں میں بیان کر رہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر گناہ ہو جائے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے، تو حکم یہ دیا گیا کہ گناہ جب کرو تو کیسا کرو؟ چھپ کر گناہ کرو، اور جب گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس گناہ کا اظہار کسی سے مت کرو۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو رمضان کے روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہیں ہے رمضان کے روزے رکھنے کی، ضعیف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، اس کے لیے فدیہ دینا ہے ایک روزے کا، لیکن اس کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب تمہارا دوپہر میں لنچ کا ٹائم آئے تو تم روزے دار کے سامنے، کھانا حرام ہے وہ آدمی کے لیے بھی، اگرچہ جائز ہے لیکن روزے دار کے سامنے کھانا جائز نہیں ہے، اس کو بھی حکم دیا گیا کہ اگرچہ تم بیمار ہو، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم کمرے کے کونے میں چھپ کر کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ اسی وجہ سے گناہ جہاں تک ہو سکے اس کو چھپانے کی کوشش کرو، یہ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن گناہ جیسے کام تو ہے نا رمضان میں کھانا پینا۔ بہرحال دوستو بات چلی تھی کس پر؟ وَيَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ اللہ پاک ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں جس کو ہم چھپاتے ہیں، ان باتوں سے بھی اللہ پاک واقف ہے جو بات ہمارے دل کے اندر پیوست ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بات کریں۔ فذکر ان نفعت الذکرى، فذکر ان نفعت الذکرى، قرآن کے اللہ پاک فرماتے ہیں اب آپ نصیحت بیان کریے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نصیحت ایسی جگہ پر کرو جہاں پر نصیحت کرنے سے فائدہ ہے، یعنی ایسے آدمی کو نصیحت کریے جو آدمی آپ کی نصیحت سنتا ہو، نصیحت کرنے سے فائدہ ہوتا ہو، ایسی جگہ پر نصیحت کریے۔ اور بعض نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، نصیحت ہر ایک کے لیے کرو، سنے یا نہ سنے، ڈرے یا نہ ڈرے، آپ کی نصیحت کو وہ سمجھے یا نہ سمجھے، نصیحت ہر ایک کرتے رہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی اگر آپ کو ایک بات بھی معلوم ہے تو اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرنا ہے، اس کو دوسروں تک پھیلانا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک دین کی بات کو دوسروں تک پھیلانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے،
بھلائی کی دعوت دیتے رہے، نماز کی دعوت دیتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، خیر کے کام کی دعوت ایک دوسروں کو دیتے رہے، یہ امت کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل وہی کرے گا من یخشی، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوگا، یقیناً وہ آدمی آپ کی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گلیوں میں چلتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کیا۔ ابو بکر کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبی کے قدموں میں گر گیا، ہے نا بھائی؟ تو جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، وہ ضرور اس قرآن کی نصیحت سے نصیحت پکڑے گا، اور جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا، ہزاروں نصیحت ان کے لیے کچھ بھی کارآمد نہیں، کچھ بھی کارآمد۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ اور آگے کہا دوستوں بزرگوں، اب تو یہاں پہ بات ان کی ہے کہ جنہوں نے نصیحت کو حاصل کی، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کر کے نصیحت حاصل کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھا، پڑھا، عمل کیا، لوگوں کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیا، سمجھا، جب لوگ آئے سمجھانے کے لیے ان کی باتوں کو دل کے اندر بٹھایا، پھر اللہ کا خوف دل کے اندر لایا، اور پھر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر۔ اس کے بعد اس کے اپوزٹ وَيَتَجَنَّبُهَا، جس کے دل کجی ہے، اللہ پاک فرماتے تھے واقعی یار، اللہ پاک کی کیا بیان، اشقا شقی بولتے ہیں، اس کا دل کجی ہو، بیماری، دل کے اندر بیماری، یعنی خیر کی بات دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ان کو اچھی بات بولو، ان کو اچھی بات اچھی نہیں لگے گی۔ قرآن کے اندر مکے کے اندر ایسے ہی تھے کافر، تقریباً جو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے، ایسی قرآن کی آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درد بھرے انداز میں پیار سے، محبت سے ان کو سمجھاتے تھے۔ ان کے دل میں خوف نہیں تھا، دل کجی، دل ٹیڑھا تھا، تو یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، نبی کی بات ان کو عجیب و غریب دکھتی تھی، الگ دکھتی تھی نبی کی باتوں کو، اور پھر وہ ایمان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جن کا دل کج ہوگا، جن کا دل ٹیڑھا ہوگا، جن کا دل خیر کی بات قبول کرنے سے انکار کرے گا، فرمایا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے بھائیوں کہتے ہیں جب بھی کوئی نیک بات بولنے کے لیے آئے، سمجھانے کے لیے آئے، تو ان کی بات کو سمجھنا، سننا، غور سے سننا، شاید ان کے دل کے بعد آپ کے دل میں اتر جائے۔ جہاں پر کہیں پر بھی نیک کام ہو، نیک بات چل رہی ہو، دوستوں وہ بات ضرور سننا، ضرور سننا، چھوڑنا نہیں، بھاگ نہیں جانا۔ آج کل بچے بھاگ جاتے ہیں دیکھ کے دور سے، بھاگنا نہیں، نہ جانے وہ جو ہے کیسی درد لے کر آئے آپ کے پاس، امت کا درد۔ نماز پڑھے، دیکھے مسجد میں 2-3 آدمی ہیں، افسوس ہوا ان کو، اتنا بڑا محلہ، 2-3 آدمی مسجد میں نمازی، افسوس ہوا، تھوڑی دیر مشورہ کر لیے، باہر گئے گشت میں لوگوں میں بولنے کے لیے، بھائی نماز کو آؤ نا۔ یہ جو درد ہے، یہ درد سے جو بندہ گیا تم سے ملاقات کرنے کے لیے، اب جو اس کی زبان سے جو بات نکلے گی دل میں اترے گی دوستو،
شیطان کیا کرتا؟ یہ دل میں اترنے والی بات سے بھگاتا، ارے بھاگو بھاگو بھاگو، پولیس آ رہی ہے، بھاگو پولیس آ رہی ہے۔ دوستو نہیں کرنا ایسا، غور سے سننا، اللہ پاک واقع عمل کی توفیق دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ قد افلح من تزکا، اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نیک کام کرتا رہا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، یہی آدمی کامیاب ہوا۔ یہی آدمی، اللہ پاک نے ایسے آدمیوں کا یہی کامیاب ہے، اور اس کے اپوزٹ، اس کا ضد جو بھی ہے وہ سب ناکامیاب ہے۔ کامیابی دوستو اللہ کے گھر میں ہے۔ کہا گیا حدیث کے اندر، دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کہا اللہ کی مساجد ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ سب سے بہترین جگہ ہے دنیا میں۔ اور کہا سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے بدترین جو جگہ ہے دوستو، وہ کہا وہ بازار اور ہوٹل ہے۔ بازار ہے، مارکیٹ ہے، سب سے بدترین جگہ ہے۔ شیطان کیا کیا دوستو؟ بہترین جگہ سے لوگوں کو نکال کے بدترین جگہ میں سب کو ڈال دیا۔ نہیں، دیکھیے مسجد خالی، مارکیٹ آباد، ہر مارکیٹ رات میں 2 بجے تک آباد ہے، ہلچل رش ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور مسجد گنے چنے 1-2 صف ہوتی نماز۔ تو کامیابی دوستو کہاں پر ہے؟ اللہ کے گھر میں ہے۔ شیطان کو معلوم یہاں پر کامیابی ہے، شیطان نے کیا کیا؟ یہاں سے لوگوں کو نکالا اور وہاں لے آ کر ڈالا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو عمل کرے، اللہ کو منائے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔